کہ 25 سال حضرت خدیجہ حضور کے نکاح میں رہی اور دوسری بیوی کا خیال بھی نہیں آیا. یہ مولا علی نے ایک زہرا ہی سے نکاح کیوں کیا جب تک وہ زندہ تھی؟ اللہ تعدلو، برابری نہیں ہو سکتی. کیوں؟ ایک طرف وہ ہو جو آئے نبی کھڑا ہو جائے اور دوسری ایسی آئے جو زہرا کی برابری کرے. قالوا أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العظيم ولقنا بقوله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. عليك من المليك بكل وقت صلاتي في الجنان لها أداء إذا ختمت تعاد فكل تال له وقف عليها وابتداء. نبی کے صدقے عنایت علی کی ملتی ہے. نبی کے صدقے عنایت علی کی ملتی ہے. نصیب والوں کو چاہت علی کی ملتی ہے. نبی کے صدقے عنایت علی کی ملتی ہے. نصیب والوں کو چاہت علی کی ملتی ہے. ہر ایک ولی کو ولایت علی کی ملتی ہے. قلندروں کو امامت علی کی ملتی ہے اور علی سے ملتی ہے مومن کو بندگی کی ادا. علی سے ملتی ہے مومن کو بندگی کی ادا. منافقوں کو عداوت علی کی ملتی ہے. منافقوں کو عداوت علی کی ملتی ہے. حرام زادوں کو عشق علی سے کیا مطلب؟ حرام زادوں کو عشق علی سے کیا مطلب؟ حلال زادوں کو نسبت علی کی ملتی ہے. حلال زادوں کو نسبت علی کی ملتی ہے. اور کسی شاعر نے ایک شعر بڑا اچھا کہا کہ کرتوت جان کے بھی کالے یزید کے پھر اس کے ساتھ ساتھ ہے سالے یزید کے. تو راستے میں آتے ہوئے آج یہ چونکہ پنجتن پاک کی محفل ہے، اس کا عنوان پنجتن پاک کا عنوان ہے، تو اسی زمین میں اور اسی بحر میں نے کچھ اشعار لکھے جو صرف آج پہلی دفعہ آپ کے سامنے پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں. اور چونکہ لکھے بھی لاہور سے جڑا والا آتے ہوئے راستے میں ہے کہ جب سے سنا ہے ہم نے ثقلین کا خطاب. جب سے سنا ہے ہم نے، مجبوری سے کوئی آدمی محفل میں نہ بیٹھے جنہیں نیند آ گئی گھر چلے جائے. میں اب سے آگے آنورڈ یا علی کی بات کروں گا یا حسین کی کروں گا، اور خبیثوں کو یہ عنوان راضی نہیں آتا. جب سے سنا ہے ہم نے ثقلین کا خطاب. اور یہ شعر ادھار نہیں لیے،
ابھی جڑا والا آتے ہوئے، اور یہ بھی لطف کی بات ہے کہ میں ان سے خطاب کر رہا ہوں جو جڑا والا والے ہیں اور ان کی جڑیں ہیں، ان سے نہ الجھنا، یہ جڑوں والے ہیں۔ جب سے سنا ہے ہم نے ثقلین کا خطاب، ہم کو پسند نہیں ہے مقالے یزید کے، ہم کو پسند نہیں ہے مقالے یزید کے، کرتوت جان کر کے بھی کالے یزید کے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہے سالے یزید کے۔ جب سے سنا ہے ہم نے ثقلین کا خطاب، ہم کو پسند نہیں ہے مقالے یزید کے، اور اس پر نگاہ آقا کبھی ڈالتے نہیں، اس پر نگاہ آقا کبھی ڈالتے نہیں، ٹکڑے جو بھول کر بھی کھا لے یزید کے، جان بوجھ کے بھی نہیں، ٹکڑے جو بھول کر بھی کھا لے یزید کے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہے سالے یزید کے۔ اور پنج تن کی شان دیکھ کر، توجہ ہے نا، پنج تن کی شان دیکھ کر اوج و عروج میں، پنج تن کی شان دیکھ کر اوج و عروج میں کئیوں کے لب پہ لگ گئے تالے یزید کے، کئیوں کے لب پہ لگ گئے تالے یزید کے۔ اور یہاں بہت سارے مولائی، پکے ٹھکے مولائی، سالڈ اور مولائی صحابہ ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ پہلے مولائی صحابہ ہیں، پہلا مولائی حضرت عمر ہے، پہلا مولائی حضرت ابو بکر ہے، پہلے مولائی وہ ہزاروں صحابہ تھے جن کے سامنے نبی نے ہاتھ اٹھا کے علی کا فرمایا تھا، من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ ایک بھی صحابی ایسا نہیں تھا جس نے علی کی مولائیت کا انکار کیا ہو۔ تو پہلے مولائی صحابہ، پہلے مولائی، آپ لوگ سن لیں، ہم مولائی جب مولا علی کا ذکر کرتے ہیں تو برساتی کیڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کچھ ہمارے اوپر تال و تشریح بھی کرتے ہیں، تو ان کے لیے کہہ رہا ہوں، ملا جو رفض کہتے ہیں مولا کے ذکر کو، اچھا ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دے تاکہ مجھے معلوم ہو جائے جاگ کتنے رہے ہیں۔ ملا جو رفض کہتے ہیں مولا کے ذکر کو، کتے یہ دوزخی تو ہے پالے یزید کے۔ میں جہنم کے اصل کتے بتا رہا ہوں آپ کو آج، اور حضور کی حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر حضور نے فرمایا الخوارج کلاب النار، جہنم کا کتا کون ہے کون نہیں، جہنم کی خبر جو جانتا ہے وہ بتائے، ملا جی تم نہ بتاؤ، یہ نبی بتائیں گے، کیونکہ خبر جہنم کے بارے میں ایک عذاب کی ہے اور یہ نبی بتا سکتے ہیں۔ نبی نے فرمایا الخوارج کلاب النار، خارجی جہنم کا کتا ہے اور خارجی علی کا دشمن ہے، گویا نبی نے بتایا جو علی کا دشمن ہو وہ جہنم کا کتا بن جاتا۔ ملا جو رفض کہتے ہیں مولا کے ذکر کو، کتے یہ دوزخی تو ہے پالے یزید کے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہے سالے یزید کے۔ اور محشر میں پل صراط سے اعلان ہو گیا، اللہ وہاں استقامت عطا فرمائے، بڑے بڑے ڈگ پڑیں گے، بڑے بڑے گر جائیں گے وہاں پر، بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، اور اس پر کسی کو استقامت نہیں ملے گی، کوئی جم نہیں سکتا۔ لیکن نبی فرما رہے ہیں اے علی، کسی شخص کے لیے پل صراط سے گزرنا ممکن نہیں جب تک اس کے ہاتھ میں علی والا ٹکٹ نہ ہو۔ لا يجوز لأحد على الصراط، کسی شخص کے لیے اس کا جواز نہیں ہے کہ وہ پل صراط پر ٹک جائے، جم جائے، الا بجواز علی، لیکن مگر وہ شخص ٹکے گا جس کے لیے علی پروانہ لکھ دیں گے۔ میں اس پل صراط کی بات کر رہا ہوں کہ محشر میں پل صراط سے اعلان ہو گیا دوزخ میں ڈال دیجئے سالے یزید کے۔ اس پہ ڈھیلا نہیں ہے، سبحان اللہ ذوق سے کہہ دیں، کہیں ایسا نہ ہو سسرالی رشتہ داری آپ کی بھی نہ نکل رہا ہے، ذوق سے بلند آواز سے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ محشر میں پل صراط سے
اعلان ہو گیا دوزخ میں ڈال دیجئے سالے یزید کے، سنی و ناسبی میں بس اتنا سا فرق ہے، سنی و ناسبی میں بس اتنا سا فرق ہے، ہم آل کے فدائی وہ لالے یزید کے، ہم آل کے فدائی وہ لالے، بولیے نا، ہم آل کے فدائی وہ لالے یزید کے، اور سر دے دیا، دیا نہیں دستے نجس میں ہاتھ، سر دے دیا، دیا نہیں دستے نجس میں ہاتھ، کرتوت کر دیے عیاں کالے یزید کے، کرتوت کر دیے عیاں کالے یزید کے، اور من عاد علی ولیہ کا عنوان ہے گواہ، من عاد علی ولیہ، یعنی اللہ فرما رہا ہے جو میرے ولی سے دشمنی مول لے، جو میرے ولی کا مخالف ہو جائے، اللہ فرما رہا ہے میں اذن دے رہا ہوں کہ میری اس سے جنگ ہے۔ عام ولی سے جو مخالفت مول لے لے، اللہ کی اس سے ڈھیلا نہ بولے، اللہ کی اس سے، جو بابا فرید سے جنگ مول لے، اللہ کی اس سے، جو خواجہ اجمیری سے جنگ مول لے لے، اللہ کی اس سے، جو داتا صاحب سے جنگ مول لے، اللہ کی اس سے، جو شاہ بغداد غوث اعظم سے جنگ مول لے لے، اللہ کی اس سے، یعنی عام ولی سے جو جنگ مول لے لے، اللہ کی اس سے جنگ ہے، اور جو ولی کو ولی بناتا ہو، من عاد علی ولیہ کا عنوان ہے گواہ، چمچے خدا ہی نار میں ڈالے یزید کے، چمچے خدا ہی نار میں ڈالے یزید کے، اور یہ بات ایک یزید لعین پر نہیں ختم، یہ بات ایک یزید لعین پر نہیں ختم، وہ بھی یزید ہے جو چلے چالے یزید کے، وہ بھی یزید ہے جو چلے چالے یزید کے، اور اس دبدبے سے حیدری نعرہ لگائیے، اس دبدبے سے حیدری نعرہ لگائیے، اوسان آج بھی جو اڑالے یزید کے، اوسان آج بھی جو اڑالے یزید کے، اوسان آج بھی جو ماشاءاللہ۔ گرامی قدر حضرات، برادران اسلام، سادات کرام، مشائخ عظام، علماء گرامی قدر، واجب الاحترام پیر طریقت جناب شفاقت علی ہاشمی صاحب دعوت برکاتہ القدسیہ، حاجی فقیر محمد راشد کلاچوی سروری قادری صاحب غالباً تشریف لائے اور قرآن محفل تشریف لے گئے، اور سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کاظمی دعوت برکاتہ القدسیہ، قبلہ علامہ صاحب، اور دیگر غلامان و شاخان حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کی اس محفل کو منعقد کرنے والے مرزا محمد عمر صاحب اور محمد اویس حسینی اور ان کے جملہ رفقائے کاران، جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل آج کے فطروں کے اس دور میں، کہ جس دور میں اہل بیت اطہار کا نام لینا اس پر لوگ نکتہ چینی بھی کرتے ہیں، تان بھی کرتے ہیں، اعتراض بھی کرتے ہیں اور دشوار بھی بنا دیتے ہیں، انہوں نے اس کے باوجود بھی ایک بھرپور محفل کا انعقاد کیا، شاندار محفل انعقاد کا سما آپ نے فرمایا، اور ملک پاکستان کے جلیل القدر ثنا خان، آپ نے ان کی زبان سے حضور کی ثنا خوانی بھی سماعت فرمائی، اور اہل بیت اطہار کے مناقب کو بھی آپ نے سماع کیا۔ میں
مرزا عمر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں اور یہ تاکید کرتا ہوں کہ اسی ذوق کے ساتھ، اسی ولولہ کے ساتھ اور اسی جذبہ اور عقیدت کے ساتھ حضور کے اہل بیت اطہار کا جشن پنج تن پاک کے عنوان کے ساتھ جب تک زندگی ہے انشاءاللہ مناتے رہے۔ یقیناً یہ اہل بیت اطہار کا جو جلسہ ہے یہ ایمان کی بہت بڑی دلیل اور سند ہے۔ اس دور میں اہل بیت اطہار کا نام لینا حقیقی سنیت ہے۔ اصل سنی وہ ہے جو پنج تن کا متوالا ہے، جو پنج تن کا دیوانہ ہے۔ چند دن پہلے یہاں آپ کے جڑاوالا کے مضافات میں ایک عظیم الشان محفل انوار سدرہ اور غلامان سدرہ شریف جو ہے جماعت ہاشمیہ، انہوں نے بڑی شاندار منعقد کی۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی جڑاوالا میں آ کر یہ دیکھ کر، پورے پاکستان میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے لیکن جڑاوالا میں آ کر یہ دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہاں مولا علی کے دیوانوں کا عشق ایک اور ہی رنگ میں ہے، ایک اور ہی ڈھنگ میں ہے، ایک نرالے انداز میں ہے۔ میں اسٹیج پر ساجد صاحب جیسے لوگوں کو دیکھتا ہوں اور حضرت علامہ صاحب جیسے علماء کو جڑاوالا میں دیکھتا ہوں اور اسی طریقے سے ہمارے سلسلے کے بھی بڑے احباب ہیں، سدرہ شریف والے بڑے احباب ہیں، پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب اور اس کے علاوہ سادات کرام بھی یہاں بڑا کام کر رہے ہیں۔ مجھے اندازہ ہے چونکہ یہ جتنے احباب ہیں یہ سارے سپاہی مولا علی کے ہیں، یہ مولا علی کے سپاہی ہیں اور یہ ہمارے جد امجد کے سپاہی ہیں اور ہمیں خوشی ہوتی ہے، سینے میں ٹھار پہنچتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس قسم پرسی کے عالم میں بھی، اعتقادی قسم پرسی کے عالم میں بھی ایسے اعتقادی علی کے سپاہی موجود ہیں۔ جڑاوالا کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی جڑیں آج بھی مضبوط لگی ہوئی۔ میں زیادہ آپ کی سماعتوں کو زحمت نہیں دینا چاہتا، جن حالات سے آج آپ اور ہم گزر رہے ہیں ایسے ہی حالات آج سے ہزاروں سال پہلے، ہزار سال پہلے، ہزاروں نہیں ہزار سال پہلے اہل سنت کے اکابر فقہاء، علماء، محدثین، مفسرین، ان پر بھی بڑا کٹھن وقت گزرا، حتیٰ کہ حسن بصری جیسی شخصیات جو مولا علی کے شاگرد ہیں، مرید ہیں، وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، کہتے ہیں مجھے روایت سے علی کا نام ہٹانا پڑتا تھا، اگر ہم روایت سے علی کا نام ہٹا نہ دیتے تو ہمیں ڈر تھا کہ کہیں ہماری گردنیں قلم نہ کر دی جائیں، ہمیں قتل نہ کر دیا جائے۔ تو ایسے لوگوں میں ایک اور بعد کے زمانے میں ایک بڑے امام آئے جنہیں دنیا امام شافعی کے نام سے جانتی ہے۔ امام شافعی فقہ کے جتنے بھی امام ہیں یہ سارے دیوانے مولا علی کے ہیں، وہ ابو حنیفہ ہو، وہ امام مالک ہو، وہ امام شافعی ہو، وہ امام احمد بن حنبل ہو، جتنے بھی اکابر فقہاء گزرے ہیں یہ سب خوشہ چی علی المرتضیٰ کے ہیں۔ ان کی جھولی میں فقاہت کی جو بھی خیرات آئی ہے یہ صدقہ علی المرتضیٰ کا ہے۔ ان میں سے ایک بڑا جسے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، میں امام شافعی پہ آتا ہوں، امام ابو حنیفہ جس کے بارے میں فقہاء کہتے ہیں الناس کالعیال لابی حنیفہ، جتنے باقی فقیہ ہیں وہ سارے بچوں کی طرح ہیں ابو حنیفہ کے سامنے۔ وہ ابو حنیفہ خود کہتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے نا جو میں نے علی کے پوتے کے دروازے پر گزارے ہیں، امام جعفر صادق کی چوکھٹ پر، امام باقر کی چوکھٹ پر، امام زید بن علی کی چوکھٹ پر، علی کے پوتوں کے دروازے پر۔ آج ہندوستان پاکستان میں اکثریت حنفیوں کی ہے، کس کی ہے؟ بولیے نا، کثرت حنفیوں کی ہے۔ میں حنفیوں سے کہنا چاہتا ہوں کبھی اپنے امام کی خبر بھی تو لو، ہمارے امام کا نظریہ کیا تھا، ہمارے امام کا عقیدہ کیا تھا۔ وہ تو علی تو دور کی بات ہے، وہ در علی پہ، در ابن علی پہ، بلکہ نبیرہ در نبیرہ علی پہ، علی کے نبیرہ کے دروازے پر، یوں علی کے پوتے کے دروازے پر امام ابو حنیفہ یوں کھڑے ہونے والا، دست بستہ جو علی کے پوتے کے دروازے پر دست بستہ کھڑا ہو جائے وہ سنیوں کا امام بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ نہیں ڈھیلا نہیں بولیے، کیا بن جاتا ہے؟ دیوبندی بھی حنفی، بریلوی بھی حنفی،
یعنی پاکستان میں دیوبندی اور بریلوی اپنا نام جس سے متعلق کرتے ہیں اور منسوب ٹھہراتے ہیں، اپنی سنیت کی سند جس کے دروازے سے لیتے ہیں، وہ ابو حنیفہ اپنی سنیت کی سند جعفر صادق کے دروازے سے لے رہا ہے۔ یہ علی نہیں ہے، یہ علی کا پوتا ہے۔ میں نے کہا جن کے پوتے کی علمیت و فقاہت کا یہ عالم ہے کہ جو ان کی چوکھٹ پہ آ کے ڈیرا لگا لے وہ سنیوں کا امام ہو جاتا ہے، تو علی خود سنیوں کا کتنا بڑا امام ہوگا۔ بات سمجھ آنی کہ نہیں آ رہی؟ اب ان سے نیچے ایک امام ہے جنہیں امام شافعی کہا جاتا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم ایک عرصے تک شافعی رہے مذہبی اعتبار سے، لیکن بعد میں حضرت امام احمد بن حنبل نے ان کے خواب میں آ کر غوث پاک سے یہ درخواست کی کہ اگر آپ میرا مذہب کی جو فنا ہونے کے قریب ہے اس کے ماننے والے لوگ کم رہ گئے، اگر آپ میرے مذہب پر منتقل ہو جائیں گے تو میرے مذہب کو زندگی مل جائے گی، اسے حیات نصیب ہو جائے گی۔ تو غوث اعظم نے حضرت امام احمد بن حنبل کا مذہب جو حنبلی مذہب ہے وہ قبول فرما لیا اور پھر اس کی ترویج کی، لیکن پہلے کچھ عرصہ شافعی رہے۔ تو امام شافعی کی بات بتا رہا ہوں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اذا فی مجلس نذکر علیہ، یہ آج سے 1000 سال پہلے کی تقریباً بات بتا رہا ہوں، جب ہم علی کا ذکر کرتے ہیں کسی محفل میں، آج ہم مولا علی کا ذکر کرنے بیٹھے، پنج تن کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، تو امام شافعی کہتے ہیں جب ہم کسی محفل میں علی کا ذکر کرتے ہیں، وَصِبْتَئِهِ وَفَاطِمَةَ الزَّكِيَّةَ، اور جب نبی کے نواسوں کا ذکر کرتے ہیں، وَفَاطِمَةَ الزَّكِيَّةَ، اور فاطمہ پاک فاطمہ الزہرا کا ذکر کرتے ہیں، اور یہاں انہوں نے حسنین کریمین کے لیے ایک لفظ بولا سبتے، کیا بولا؟ جتنے پیچھے تک بیٹھے ذرا سارے مل کے بولے سبتئی، جسے سبتین بھی کہتے ہیں، امام حسن بھی سبت ہے، امام حسین بھی سبت ہے، اور نبی نے انہیں فرمایا کہ یہ دونوں، یہ الحسن والحسین یہ دونوں سبتین ہیں من الاسباط، یہ اسباط میں سے سبتین ہیں، حسن بھی سبت حسین بھی سبت، لیکن لوگوں نے اس کا تعارف صرف یہی سمجھا کہ یہ نبی کے نواسے ہیں، نہیں، اس کی ایک تعریف قاضی ایاز نے بیان کی اور ایک تحفۃ الاحوزی کے اندر یہ موجود ہے۔ قاضی ایاز بھی کہتے ہیں اور تحفۃ الاحوزی جو شرح صحیح ترمذی کی ہے، جامع ترمذی کی، اس میں یہ موجود ہے کہ سبت کے اس کو کہتے ہیں جو خود بطور امت ہو، امت ہو، یعنی فرد نہیں، منفرد ہو کر بھی مانند امت ہو۔ تو یہ نبی نے سبت کیوں فرمایا حسین کو؟ حضور بتانا چاہ رہے ہیں کہ کربلا میں 72 نہ سمجھنا حسین کو، ادھر اگر 18,000 ہے تو ان کی تعداد کو دیکھ کر انہیں تنہا نہ سمجھنا، میرا حسین تو اکیلا ہی پوری امت ہے، میرا حسین اکیلا ہی، بولیے نا، میرا حسین پورا ہی اکیلا ہی پوری امت ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کے لیے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان ابراہیم کان امہ، یہ جو ابراہیم علیہ السلام ہے یہ خود پوری امت تھے، یہ خود کیا تھے؟ پوری امت تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کوئی فرد ایسا ہوتا ہے جو اپنی ذات میں پوری امت کہلاتا ہے۔ تو حسین کے لیے فرمایا حسین کے ساتھ اگر کوئی نہیں نکلا نا تو مت سمجھو وہ تنہا نکلا ہے، ان کو سوچنا چاہیے تھا یہ حسین نہیں نکلا، یہ میرا پوری محمد کی امت جا رہی ہے۔ اس خاندان کا بھی امتیاز دیکھے، کبھی بیٹا نکلتا ہے تو نبی پوری امت فرما رہے ہیں، اور کبھی باپ نکلتا ہے تو کل ایمان فرما رہے ہیں۔ حسین کا باپ نکلے تو کل ایمان، حسین نکلے تو صرف، اور پوری امت۔ معلوم یہ ہوا یہ اکیلے بھی ہو تو ان کا دبدبہ اتنا شاندار ہے، یہ بڑے زور والے ہیں۔ وہ یہ فرما رہے اِلَٰ فِي مَجْلِسٍ نَذْكُرُ عَلِيًّا، جب ہم کسی محفل میں علی کا ذکر کرتے ہیں، وَصِبْتَئِهِ وَفَاطِمَةَ الزَّكِيَّةَ، اور رسول اللہ کے نواسوں کا ذکر کرتے ہیں، فاطمہ الزہرا کا ذکر کرتے ہیں، يُقَالُ تَجَاوَزُوا يَا قَوْمُ هَٰذَا، وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ لوگوں چھوڑ دو، یہ اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں، ان سے تجاوز کرو۔ فَهَٰذَا مِنْ حَدِيثِ الرَّافِضِيَّةِ، یہ تو رافضیوں والی باتیں کرتے ہیں، یہ تو گمراہوں والی باتیں کرتے ہیں، بد مذہبوں والی باتیں کرتے ہیں۔ بَرِئْتُ إِلَى الْمُهَيْمِنِ مِنْ أُنَاسٍ، امام شافعی کہتے ہیں ایسے لوگوں سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں،
اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو اہل بیت کے ذکر کے بارے میں ایسی گھٹیا بات کرتے ہیں. یرون الرفق حب الفاطمیہ، وہ زہرا کی محبت کو رفق کہتے ہیں. اس زہرا کی محبت کو جو آئے تو نبی کھڑے ہو جاتے ہیں. علی آل رسول صلاۃ ربی، آل رسول پر، نبی کی آل پر صلاۃ ربی، میرے رب کی طرف سے رحمتیں نازل ہو، وَلَعْنَتُهُ لِتِلْكَ الْجَاهِلِيَّةِ، اور جو نبی کی آل کا ذکر بند کرتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت نازل ہو جاتی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام شافعی. کون کہہ رہا ہے؟ اور یہ دیوان شافعی کے اشعار ہیں. اس کے کچھ اور بھی ہیں اشعار جو مشہور ہیں، لیکن میں نے نہیں پڑھے اس لیے کہ میں نے وہ دیوان شافعی کے اندر نہیں دیکھے، لیکن وہ اس سے بھی سخت ہے. اور جو میں نے دیکھے ہیں بالثبوت جو اشعار مجھے موجود ملے، میں نے وہ آپ کے سامنے پڑھے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت اطہار کا ذکر کرنا اور پھر اس پر تانے کھانا یہ سنیوں کے امام کا شعار ہے. آج کل کے لوگوں کی سنیت اتنی پکی نہیں جتنی امام شافعی کی ہے. الغرض میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مرزا عمر صاحب کو جنہوں نے آج کی اس محفل کو منعقد کیا. آنے والے حضرات میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. قرآن کریم سے آج کی خطاب کے لیے میں نے 2 آیات کی تلاوت کی. توجہ ہے نا؟ ابھی خطاب شروع ہو رہا ہے. میں نے پہلے صرف آپ کو جگایا ہے. اگر گاڑی کا انجن ٹھنڈا ہوگا اسے کبھی روڈ پہ نہ چڑھائیں، کانوں کو ہاتھ لگائیں، بڑا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. انجن گرم ہو جائے تو پھر جی ٹی روڈ پہ دوڑائیں بسم اللہ، اور موٹر وے پہ دوڑائیں بسم اللہ، لیکن انجن گرم ہو تو دوڑائیں. سنیوں کے بھی عقیدے کے انجن کو میں ٹھنڈا رہنا نہیں دینا چاہتا. میں چاہتا ہوں ان کا انجن بھی گرم ہو جائے اور پھر ہم گاڑی دوڑائیں گے انشاءاللہ کبھی کربلا والی گلی میں، کبھی جنت البقیع امام حسن والی گلی میں، اور کبھی نجف والی گلی میں. اور پھر مزہ آئے گا آپ کو یہ سن کر کہ 5 تن کا عنوان بیان ہو تو کیسے بیان ہونا چاہیے. پہلے ذرا ان 2 آیتوں کو سن لیں. اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت شمبیر علیہ السلام، تفاسیر کے اندر یہ موجود ہے کہ ان کے دور میں ایک بڑا ظالم بادشاہ تھا، جالوت جس کا نام تھا. یہ نام یاد کر لیں. کیا نام تھا؟ جالوت. ظالم تھا، جابر تھا، سرکش تھا، خدا کا منکر تھا. تو اس کے قلع کما کے لیے اس دور میں اللہ کے ایک نبی ہے حضرت شمبیر علیہ السلام، وہ موجود ہے. اب لوگ جب اس کے ظلم و ستم سے پریشان ہوئے تو نبی شمبیر علیہ السلام کے پاس آئے. انہوں نے آ کر کہا، اے اللہ کے نبی ہمارے لیے ایک بادشاہ بنا دے. قالوا لنبی اللہ مبعث لنا ملکا، انہوں نے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ کھڑا کر دے. نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ کی راہ میں لڑنا چاہتے ہیں، جہاد کرنا چاہتے ہیں. قال، نبی بولے، هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا. کہنے لگے کہ تمہارے معاملات سے اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اگر تو قتال تمہارے اوپر اللہ نے فرض کر دیا تو ایسا نہ ہو کہ تم بے رخی کر جاؤ، پھر جاؤ، انکار کر دو، سرکشی نافرمانی کرنے لگ جاؤ اور قتال نہ کرو. ایسی چیز نہ مانگو کہ جس پر عمل نہ کر سکو بعد میں. لیکن وہ پختہ ہو کے بولے کہ نہیں ہم کرنا چاہتے. قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا، ہم کیوں نہیں اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے جبکہ اس ظالم بادشاہ نے ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا ہے اور ہم نکلے بھی ہیں اپنے وطن سے اسی غرض سے. وابنائنا، اور ہماری اولاد جو ہے ہمیں ان سے بھی دیش نکالا کر دیا گیا، اولاد نکالا کر دیا گیا، اولاد جدا ہو گئی، آبا جدا ہو گئے، خاندانوں سے الگ کر دیا گیا ہے. فلما کتب علیہم القتال، اب جب ان پر جہاد فرض ہو گیا، تولوا، وہی بات ہوئی جس کا خدشہ نبی کو تھا، پھر گئے، مکر گئے. الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے چند لوگ جو جمے رہے. یہ جو بدر میں 313 تھے نا، یہ عدد بتاتا ہے کہ حق والے ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں. حق والے ہمیشہ، ڈھیلا نہیں بولنا، حق والے ہمیشہ. آپ منظر کربلا کا دیکھ لیں، امام علی مقام کے ساتھ اگرچہ اس وقت میں 3 بڑے اعظموں میں اسلام کی حکومت تھی، آج بھی لوگ سینے پہ ٹھوک ٹھوک کے کہتے ہیں کہ بڑی لاکھوں مربع میل پر حکومت تھی. میں نے کہا
کبھی یہ بھی تو سوچا ہوتا لاکھوں مربع میل میں سے حسین کے لیے صرف 50 کے قریب بندے نکلے، باقی سارے تو خاندان کے بندے تھے، وہ 18 تھے، 20 تھے، 23 تھے، 28 تھے، وہ تو خاندان کے تھے، 72 میں سے یہ مائنس کرے تو لاکھوں مربع میل میں سے نبی کے نواسے کے لیے 50 ہی بندے تھے، اور 50 سے بھی کم تھے غالباً 44 یا 45. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے الا قلیلا منہم، حق کا جھنڈا اٹھانے والے ہر دور میں قلیل ہی ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں. اپنی قلت سے کبھی گھبرانا نہیں، حق ہمیشہ ہر دور میں قلیل ہوتا ہے تعدادی اعتبار سے، لیکن استعداد کا مسئلہ جب آ جاتا ہے تو حق ہی غالب نکلاتا ہے. آگے چلیے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. اور آگے چل کے اب کتاب شروع کر رہا ہوں اور ان آیات کا ترجمہ آپ کو پختہ کروا رہا ہوں. وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے ان سے فرمایا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا. جو مخالف تھا وہ تھا جالوت، اور جسے اللہ نے بادشاہ بنایا وہ کیا کون تھا؟ یہ نام یاد کر لیں، طالوت. اور جو دشمن خدا تھا وہ کون تھا؟ جالوت. اب طالوت کو نبی بشارت دے رہے ہیں کہ طالوت کو اللہ نے بادشاہ بنا دیا ہے. مانگا انہوں نے خود تھا، انہوں نے مانگ کے بادشاہ لیا تھا، لیکن اب اللہ نے بنا ہی دیا. قتال بھی فرض ہو گیا، انہوں سے فرار ہو گئے. اب جب بادشاہ کی باری آ گئی، اب ان کا حال دیکھیے ہوتا کیا ہے. قالوا، بولے انا یکون لہ الملک علینا، یہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کو ہمارے اوپر شاہی کیسے مل سکتی ہے. وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم بادشاہی کے اس سے زیادہ بڑے حقدار ہیں، اس سے بڑے حقدار ہیں. پہلے نبی کو خدا کے کہا کسی کو بنا دے، اب نبی نے اذن الہی سے جب بنا ہی دیا، راہیں بدلنے لگے، چیبہ جبی ہونے لگے، ان کی تیوریاں بدلنے لگی، منکر ہو گئے. اور ایک انہوں نے اعتراض کیا وَلَمْ يُعْطَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، یہ کوئی مالدار آدمی نہیں ہے، یہ کوئی مالدار آدمی. میں ابھی خطاب شروع کر رہا ہوں تاکہ آپ کو میں نے نتیجے تک پہنچانا ہے. ابھی تو قرآن کو سمجھے، ہمیں تو لوگوں کو آج کل اس دور میں قرآن کھول کے پڑھنے کی اور ترجمہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہے. میں میرا قرآن کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. منہ سے مانگ کے بادشاہ لیا، جب بن گیا کہ لگے یہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو بڑے حقدار ہیں. اور بھائی تم بڑے حقدار تھے تو پہلے نبی سے تقاضا کیوں کیا؟ اب جب نبی نے بنا دیا تو کہتے ہو وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، یہ کوئی مالدار آدمی نہیں ہے. معلوم ہوا اس دور میں بھی لوگ سمجھتے تھے کہ ہمارا بادشاہ وہ ہو جو مالدار ہو، لیکن خدا فرماتا ہے مال کی تمہاری نظر میں کوئی عزت ہو تو ہو، مال رکھنا کمال نہیں ہے، خدا کی راہ میں مال لگانا کمال ہے. یہ بنیادی بات. اچھا یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ مال ہونا کمال نہیں، مال لگانا کمال ہے. میں اشارہ کدھر کر رہا ہوں؟ میں زہرا کی ماں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، جنہیں خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھئے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا مال خرچ کیا اسلام کے لیے، لیکن وہ خود یہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور تشریف لائے اپنے گھر میں، حضرت خدیجہ گھر میں موجود ہے. حضور نے آ کر چہرے پر حضور کے تفکر کے آثار ہیں، پریشانی کے. حضرت خدیجہ حضور کی محبوبہ اور بے مثال محبوبہ، لاڈلی بیوی، اور بیوی بھی ایسی کہ نبی کے نکاح میں 25 سال رہی. نبی سوکن نہیں لائے، نبی سوکن. محفل پنج تن پاک کے نام کی سجائی ہے نا، پنج تن تک ضرور جاؤ. پر ان پنج تن میں سے وہ جو حسن ہے، وہ جو حسین ہے، وہ جو زہرا ہے، یہ تین جس ماں سے آئے ہیں نا، پہلے اس خدیجہ کو سمجھو، پھر سمجھ آئے گی کہ حسن حسین اور زہرا کا مقام کیا ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ نبی کی زوجہ 25 سال نبی کے نکاح میں رہی. کبھی نبی سوکن لے کر نبی کے نکاح میں متعدد عورتیں بیک وقت موجود رہی، اور حضور کے وصال کے وقت بھی تقریباً 9 یا 11 کا عدد آتا ہے نبی کے نکاح میں رہی. لیکن کیا وجہ ہوئی کہ 25 سال حضرت خدیجہ حضور کے نکاح میں رہی اور دوسری بیوی کا خیال بھی نہیں آیا.
نبی بتا رہے ہیں کہ حکم شریعت اسلامیہ کا یہ ہے کہ اگر بیوی کے مقابلے میں ساتھ دوسری بیوی بھی ہو تو پھر بیچ میں مساویانہ متساوی معاملات رکھنے یہ ضروری ہوا کرتے ہیں. لیکن جہاں خدیجہ ہو وہاں کوئی اور بھی آ جائے برابری ہو نہیں سکتی ہے. اس لیے فرمایا دوسری بیوی آ نہیں سکتی. اور یہی خدیجہ الکبریٰ ان کی بیٹی فاطمہ الزہرا مولا علی کے نکاح میں آئی. کسی نے نکاح کا پیغام بھیجا, حضرت فاطمہ الزہرا حضور کی بارگاہ میں آ گئی اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ علی کو کسی نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے. حضور غضبناک ہوئے. عام مومن کے لیے کتنے نکاح کی اجازت ہے؟ ذرا اشارہ کر کے بتا دیں کتنی. قرآن کریم کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. دو دو کرو, تین تین کرو, چار چار کرو, تمہیں اجازت ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا. لیکن اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم دونوں میں عدل نہیں کر سکو گے یا تینوں میں عدل نہیں کرو گے یا چاروں میں عدل نہیں کرو گے فواحدہ, پھر ایک ہی ہے. یہ مولا علی نے ایک زہرا ہی سے نکاح کیوں کیا جب تک وہ زندہ تھی؟ اللہ تعدلوا, برابری نہیں ہو سکتی. کیوں؟ ایک طرف وہ ہو جو آئے نبی کھڑا ہو جائے اور دوسری ایسی آئے جو زہرا کی برابری کرے. تو فرمایا نہیں, جب تک زہرا موجود ہے دوسری بیوی آ نہیں سکتی کیونکہ برابری نہیں ہو سکتی, عادل نہیں ہو سکتا. تو وہ خدیجہ الکبریٰ حضور تشریف لائے, چہرے پر تفکر کے آثار ہیں. عرض کی یا رسول اللہ آپ پریشان دکھتے. حضور نے فرمایا کہ مکے میں حالات بڑے دگرگوں ہیں, مسلمانوں کے حالات بڑے پریشانی والے ہیں, مالی حالات, اور کسی کے پاس کھانے کے لیے نہیں, کسی کے پاس پہننے کے لیے نہیں. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ بولی یا رسول اللہ خدیجہ کا مال کس کے لیے ہے؟ میرا مال ہے نا. آقا آپ کے قدموں پر نشان, اور فرمایا میرا وہ جو فلاں خزانہ ہے نا, جائیں اس کو کھلوائیں اور اپنے دوست ابو بکر کو ساتھ لے جائیں. معلوم ہوا حضرت خدیجہ گواہی قائم کر رہی تھی. حضرت ابو بکر ساتھ گئے, خزانہ نکالا, اور خود حضرت ابو بکر راوی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت خدیجہ کا وہ خزانہ نکالا گیا اس میں درہم نہیں تھے, دینار تھے. اور درہم ہوتے ہیں چاندی کے سکے, دینار ہوتے ہیں سونے کے سکے. سونے کے سکوں کا ڈھیر لگایا گیا. ابو بکر کہتے ہیں میں ایک طرف کھڑا تھا اور دوسری طرف کوئی آدمی کھڑا ہوتا تو وہ نظر نہیں آتا تھا. خدیجہ نے یہ سارا مال نبی کے نشانے پر قربان کر دیا. آج جو کلمہ پڑھتے ہیں انہیں مقام خدیجہ الکبریٰ نظر نہیں آتا. ہوش کرو, یہ خدیجہ کا مال ہے کہ جس کے زور سے تم آج بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں. صحابہ کرام نے حضرت خدیجہ کے مال کی وجہ سے اسلام قبول کیا اور کلمہ پڑھا. خدیجہ محسنہ کائنات بھی ہے, محسن اسلام بھی ہے, محسن مصطفیٰ بھی ہے. تو مال ہونا کمال نہیں, مال لگانا کمال ہے. اور خدیجہ نے مال لگایا ہے. حضرت خدیجہ نے مال, انہوں نے یہ اعتراض کیا وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ, ہمارا بادشاہ کسی کو بنانا تھا کوئی مالدار آدمی ہوتا. لیکن اب سنے جواب آ گیا. قال, نبی نے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم, اسے تمہارے اوپر اللہ نے چنا ہے. اسے تمہارے اوپر کس نے چنا؟ اللہ نے چنا ہے. اور آگے اس کی علت بیان کی کہ چنا کیوں ہے. فرمایا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ, تم سمجھتے ہو کہ مالدار کو بادشاہ ہونا چاہیے. رب کی بارگاہ میں شاہ وہ ہوتا ہے جو جسمانی قوت والا بھی ہو اور بہت بڑا عالم بھی ہو. یہ خطاب میرا سارا اسی کے ارد گرد روٹیٹ کرتا ہے. شاہ وہ ہو جو جسیم ہو, شاہ وہ ہو جو شجاع ہو, شاہ وہ ہو جو قوی ہو, بہادر ہو اور عالم بھی ہو. اور عالم بھی یہ اللہ نے چنا ہے نا. ان اللہ اصطفاہ علیکم, اور اللہ نے کس بنیاد پر چنا؟ جسم کی وجہ سے. زادہ بسطۃ فی العلم والجسم, انہیں بسطہ عطا فرمایا ہے علم میں بھی جسم میں بھی. ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو میں بتانا چاہتا ہوں. بدر کے میدان میں ایک ہی دن میں 70 کافر جہنم رسید ہوئے اور تنہا حیدر کے ہاتھ سے 35 جہنم میں گئے. علی المرتضیٰ کے دستے شجاع سے 35 بندے جہنم میں. اور
یہ بھی عجیب بات ہے، رات ہوئی نا تو صحرا کی جگہ نیچے ریتیلا میدان ہے، آدھی رات کو حضور اٹھے، اپنی چھڑی لی اور حضور نے نشان لگانے شروع کر دیے، ہاذا مصرع فلاں، ہاذا مصرع فلاں، ہاذا مصرع فلاں، فرمایا صبح فلاں ادھر گیا۔ اب ایسا غور سے سنیں، یہ محفل آپ نے بھی ساتھ مل کے سجائی ہے ماشاءاللہ۔ یہ اویس ہے، ان کا کیا نام ہے جناب؟ کہہ دیں، میں آپ کو اوریجنل اویس کا بھی بتاتا ہوں۔ اویس وہ ہوتا ہے جو علی کے در پہ مر جائے۔ کشف المعجون اٹھائیں داتا صاحب کی، اس میں داتا صاحب نے لکھا کہ اویس کرنی جو ہے نا، اویس کرنی وہ جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ موجود تھے اور شامیوں کے مقابل میں لڑتے ہوئے وہ شہید ہو گئے۔ معلوم ہوا اصل اویس وہ ہوتا ہے جو مر جائے پر در علی ہی پہ مرے۔ میں پچھلے دنوں یہاں علی پور چٹھا میں پیر غلام رسول اویسی صاحب ہیں، بڑے مولائی آدمی، بڑے پنجتنی آدمی، مولا علی کے دیوانے، سلسلہ اویسی ہے۔ انہیں کوئی ایک دو اویسی اور ٹکر کے دوسرے دو نمبر کے سمجھ کے، تو وہاں خطاب کے دوران یکدم مجھے داتا صاحب کی اس کتاب کا حوالہ یاد آ گیا۔ داتا صاحب نے لکھا کہ اویسے کرنی علی کے قدموں میں شہید ہوئے جنگ صفین میں۔ تو میں نے وہاں یہ بیان کیا، میں نے کہا اوریجنل اویسی وہ ہوتا ہے جو علی کے در پہ مر جائے، جو در علی پہ مر نہ سکے وہ اویسی نہیں ہوتا، وہ اویسی نہیں ہوتا، وہ ایسی ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو اویس نے محفل سجائی ہے نا، یہ اس لیے سجائی ہے کہ اویس فطرت میں علی والا ہوتا ہے۔ اب سنیں ذرا غور سے، توجہ ہے نا، 35 کافر علی نے رات کو نبی نے نشان لگائے، ہاذا مصرع فلاں، ہاذا مصرع فلاں، ہاذا مصرع فلاں، یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا۔ ابھی مرنا تو اس نے کل ہے، یہ جو رات کو نشان لگا رہا ہے اسے خبر کیسے ہو گئی؟ لوگ کہتے ہیں نبی کو غیب کا علم نہیں، غیب کی خبر نہیں۔ میں نے کہا بدر کا ماحول بتا رہا ہے، مرنے والے تو کل مریں گے، نبی تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس دائرے میں وہ مرے گا، نام لے کے۔ اور ہو سکتا ہے وہ لائن سے باہر مر جاتا، نہیں، کہا جہاں نبی دائرہ لگائے ممکن ہی نہیں ہے کہ کافر باہر جا کے مر جائے، یہی دائرہ ہے، یہی مرنا ہوگا۔ اگر کافروں کے لیے نبی حد قائم کر رہا ہے نا کہ یہ اسی کے اندر مرے گا، اور مولائیوں اپنے مقدر پہ ناز کرو جو در علی پہ بیٹھے ہوئے ہو، یہ نشانے ان کے لگائے ہوئے ہیں، جبھی تو یہاں رات کو نبی نے نشانے لگائے۔ توجہ فرمائیں، بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں، نشانے نبی لگا رہا ہے اور صبح ٹھکانے علی لگا رہا ہے۔ ناصریوں، خارجیوں، بچ کے، علی نبی کے اندر اتنی اکائی ہے اور اتنا قرب ہے، نشانے نبی لگاتا ہے، ٹھکانے علی لگاتا ہے، اور علی گراتا بھی ادھر ہے جدھر نشانہ نبی لگائے۔ گرایا علی نے نا، پر دائرے سے باہر نہیں گرایا، اسی دائرے میں گرایا جہاں نبی نے اشارہ کیا ہے۔ ذرا بچ کے رہنا، ان دونوں بھائیوں میں اتنا قرب ہے، ایک بھائی نشانے لگاتا ہے، دوسرا بھائی ٹھکانے لگاتا ہے۔ ذرا بچ کے، ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو آگے میں جس علی کی بات کر رہا ہوں، قرآن بتا رہا ہے شاہ وہ ہے جو طاقتور ہو، جو جسیم ہو، جو قوی ہو، اور ساتھ فرمایا بسطتاً فی العلم والجسم، علمی کمال بھی ہو، اور علمی کمال میرے علی کا یہ ہے۔ نبی نے فرمایا اے صحابہ، اقداکم علی، تم میں سب سے بڑا قاضی علی ہے۔ نہیں ڈیلا، سبحان اللہ، تم میں سب سے بڑا قاضی، ڈیلا نہیں، تم میں سب سے بڑا قاضی، جسے نبی نے سب سے بڑا قاضی کہا ہو، چونکہ یہ عنوان پنج تن کا ہے نا، تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں علی شاہ ولایت کیوں ہے۔ وہ ولایت کا شاہ اس لیے ہے کہ علی جس میدان میں بھی گیا ہے نا، بڑے بڑے بہادروں کے پتے پانی کر کے آیا ہے، سامنے کوئی ٹک نہیں سکا۔ ایک آیا تھا جو کہتا تھا 1000 سے اکیلا لڑتا ہوں، کہا 1000 سے لڑتا ہوگا کبھی کرار سے بھی تو لڑ کے دے۔ وہ زور 1000 میں کہا جو تنہا ہے میرے کرار میں ہے،
سامنے آیا، ایک ہی ضرب لگائی، 2 ٹکڑے کر دیا. اور اس دن بھی عجیب معاملہ ہوا، نبی نے اپنی دستار ان کے سر پہ رکھی تھی. آج بڑے بڑے لوگوں کو نبی کی دستار کی سمجھ نہیں. آج بڑے بڑے لوگ بڑی باندھ کے، بڑی سجا کے، بڑے ول دے دے کے اتنی پیاری پگ باندھتے ہیں. میں نے کہا ٹھگ، تیری پگ رنگ برنگی اتنا ڈیزائن بنا کے، میں نے کہا تیری پگ کسی کھاتے میں نہیں ہے. ایسی لاکھ پاک پگ بھی ہو تو علی والی پگ کے سامنے کھ بھی نہیں ہے. وہ پگ جو نبی نے اپنے سر سے اتار کے علی کے سر پہ رکھی. اگر پگ تمہیں عزیز ہے تو پھر اس پگ کا بھی احترام کر جو پگ اللہ نے نبی کے ذریعے سے علی کے سر پہ رکھوائی تھی. اور اس پگ کی قوت یہ ہے، یہ ولایت کی، یہ امامت کی، یہ علی المرتضیٰ کو جو طریقت کی، روحانیت کی، معرفت کی جو شان ملی ہے نا، ایسے ہی نہیں ہم نے علی کو مانا ہے. قرآن بتاتا ہے شاہ وہ ہوگا جو شجاع بھی ہو اور علم کے میدان میں آئے تو کوئی سامنے ٹک نہ سکے، تلوار لے کے آئے تو کوئی سامنے ٹک نہ سکے. میں اس علی المرتضیٰ کی بات کر رہا ہوں. الغرض اب اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ اسے تو اللہ نے چنا ہے، تم اس کے منکر ہو گئے. اسے تو اللہ نے چنا ہے. اب سنیے، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ملک عطا فرماتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالی وسیع ترین علم والا ہے. اور آگے فرمایا وقال لهم نبیہم، اب خطاب شروع ہو رہا ہے. اس سے پہلے ساری توحید کی قبلہ، اب بات شروع کر رہا ہوں. وقال لهم نبیہم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے کہ ان آیت ملک ہی، تمہیں یقین نہیں ہے نا کہ یہی بادشاہ ہے کہ 25 سال حضرت خدیجہ حضور کے نکاح میں رہی اور دوسری بیوی کا خیال بھی نہیں آیا. نبی بتا رہے ہیں کہ حکم شریعت اسلامیہ کا یہ ہے کہ اگر بیوی کے مقابلے میں ساتھ دوسری بیوی بھی ہو تو پھر بیچ میں مساویانہ متساوی معاملات رکھنے یہ ضروری ہوا کرتے ہیں. لیکن جہاں خدیجہ ہو وہاں کوئی اور بھی آ جائے، برابری ہو نہیں سکتی ہے. اس لیے فرمایا دوسری بیوی آ نہیں سکتی. اور یہی خدیجۃ الکبریٰ، ان کی بیٹی فاطمہ الزہرا مولا علی کے نکاح میں آئی. کسی نے نکاح کا پیغام بھیجا، حضرت فاطمہ الزہرا حضور کی بارگاہ میں آ گئی اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ، علی کو کسی نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے. حضور غضبناک ہوئے. عام مومن کے لیے کتنے نکاح کی اجازت ہے؟ ذرا اشارہ کر کے بتا دیں کتنی. قرآن کریم کہتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، تمہیں اجازت ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، لیکن اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم دونوں میں عدل نہیں کر سکو گے، یا تینوں میں عدل نہیں کرو گے، یا چاروں میں عدل نہیں کرو گے، فَوَاحِدَةٌ، پھر ایک ہی ہے. یہ مولا علی نے ایک زہرا ہی سے نکاح کیوں کیا جب تک وہ زندہ تھی؟ اللہ تعدلو، برابری نہیں ہو سکتی. کیوں؟ ایک طرف وہ ہو جو آئے نبی کھڑا ہو جائے اور دوسری ایسی آئے جو زہرا کی برابری کرے. تو فرمایا نہیں، جب تک زہرا موجود ہے دوسری بیوی آ نہیں سکتی، کیونکہ برابری نہیں ہو سکتی، عادل نہیں ہو سکتا. تو وہ خدیجۃ الکبریٰ حضور تشریف لائے، چہرے پر تفکر کے آثار ہے. عرض کی یا رسول اللہ پریشان دکھتے. حضور نے فرمایا کہ مکے میں حالات بڑے دگرگوں ہیں، مسلمانوں کے حالات بڑے پریشانی والے ہیں، مالی حالات، اور کسی کے پاس کھانے کے لیے نہیں، کسی کے پاس پہننے کے لیے نہیں. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ بولی یا رسول اللہ، خدیجہ کا مال کس کے لیے ہے؟ میرا مال ہے نا، آقا آپ کے قدموں پر نشان. اور فرمایا میرا وہ جو کھلا خزانہ ہے نا، جائیں اس کو کھلوائیں اور اپنے دوست ابو بکر کو ساتھ لے جائیں. معلوم ہوا حضرت خدیجہ گواہی قائم کر رہی تھی. حضرت ابو بکر ساتھ گئے، خزانہ نکالا، اور خود حضرت ابو بکر راوی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت خدیجہ کا وہ خزانہ نکالا گیا اس میں درہم نہیں تھے، دینار تھے. اور درہم ہوتے ہیں چاندی کے سکے، دینار ہوتے ہیں سونے کے سکے. سونے کے سکوں کا ڈھیر لگایا گیا. ابو بکر کہتے ہیں میں ایک طرف کھڑا تھا اور دوسری طرف کوئی آدمی کھڑا ہوتا تو وہ نظر نہیں آتا تھا. خدیجہ نے یہ سارا مال نبی کے اشارے پر قربان کر دیا. آج جو کلمہ پڑھتے ہیں انہیں مقام خدیجۃ الکبریٰ نظر نہیں آتا. ہوش کرو، یہ خدیجہ کا مال ہے کہ جس کے زور سے تم آج بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں. صحابہ کرام نے حضرت خدیجہ کے مال کی وجہ سے اسلام قبول کیا.
خدیجہ محسنہ کائنات بھی ہے، محسن اسلام بھی ہے، محسن مصطفیٰ بھی ہے۔ تو مال ہونا کمال نہیں، مال لگانا کمال ہے، اور خدیجہ نے مال لگایا ہے۔ حضرت خدیجہ نے مال، انہوں نے یہ اعتراض کیا وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، ہمارا بادشاہ کسی کو بنانا تھا کوئی مالدار آدمی ہوتا، لیکن اب سنے جواب آ گیا۔ قال، نبی نے کہا إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ، اسے تمہارے اوپر اللہ نے چنا ہے، اسے تمہارے اوپر کس نے چنا؟ اللہ نے چنا ہے۔ اور آگے اس کی علت بیان کی کہ چنا کیوں ہے، فرمایا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، تم سمجھتے ہو کہ مالدار کو بادشاہ ہونا چاہیے؟ رب کی بارگاہ میں شاہ وہ ہوتا ہے جو جسمانی قوت والا بھی ہو اور بہت بڑا عالم بھی ہو۔ یہ خطاب میرا سارا اسی کے ارد گرد روٹیٹ کرتا ہے۔ شاہ وہ ہو جو جسیم ہو، شاہ وہ ہو جو شجاع ہو، شاہ وہ ہو جو قوی ہو، بہادر ہو، اور عالم بھی ہو، اور عالم بھی یہ اللہ نے چنا ہے نا۔ ان اللہ اصطفاہ علیکم، اور اللہ نے کس بنیاد پر چنا؟ جسم کی وجہ سے، زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، انہیں بسطہ عطا فرمایا ہے علم میں بھی جسم میں بھی۔ ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو میں بتانا چاہتا ہوں، بدر کے میدان میں ایک ہی دن میں 70 کافر جہنم رسید ہوئے، اور تنہا حیدر کے ہاتھ سے 35 جہنم میں گئے۔ علی المرتضیٰ کے دستے شجاع سے 35 بندے جہنم میں۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے، رات ہوئی نا تو صحرا کی جگہ نیچے ریتیلا میدان ہے، آدھی رات کو حضور اٹھے، اپنی چھڑی لی اور حضور نے نشان لگانے شروع کر دیے، ہاذا مصرع فلاں، ہاذا مصرع فلاں، ہاذا مصرع فلاں۔ فرمایا صبح فلاں ادھر گیا۔ اب ایسا غور سے سنیں، یہ محفل آپ نے بھی ساتھ مل کے سجائی ہے ماشاءاللہ۔ یہ اویس ہے، ان کا کیا نام ہے جناب؟ کیا دیں؟ میں آپ کو اوریجنل اویس کا بھی بتاتا ہوں۔ اویس وہ ہوتا ہے جو علی کے در پہ مر جائے۔ کشف المعجون اٹھائیں داتا صاحب کی، اس میں داتا صاحب نے لکھا کہ اویس کرنی جو ہے نا، اویس کرنی وہ جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ موجود تھے، اور شامیوں کے مقابل میں لڑتے ہوئے وہ شہید ہو گئے۔ معلوم ہوا اصل اویس وہ ہوتا ہے جو مر جائے پر در علی ہی پہ مرے۔ پچھلے دنوں یہاں علی پور چٹھا میں پیر غلام رسول اویسی صاحب ہیں، بڑے مولائی آدمی، بڑے پنجتنی آدمی، مولا علی کے دیوانے، سلسلہ اویسی ہے۔ انہیں کوئی ایک دو اویسی اور ٹکر کے دوسرے 2 نمبر کے سمجھ کے، تو وہاں خطاب کے دوران یکدم مجھے داتا صاحب کی اس کتاب کا حوالہ یاد آ گیا۔ داتا صاحب نے لکھا کہ اویس کرنی علی کے قدموں میں شہید ہوئے جنگ صفین میں۔ تو میں نے وہاں یہ بیان کیا، میں نے کہا اوریجنل اویسی وہ ہوتا ہے جو علی کے در پہ مر جائے، جو در علی پہ مر نہ سکے وہ ویسی نہیں ہوتا، وہ ویسی نہیں ہوتا، وہ ایسی ہوتا ہے۔ تو یہ جو اویس نے محفل سجائی ہے نا، یہ اس لیے سجائی ہے کہ اویس فطرت میں علی والا ہوتا ہے۔ اب سنیں ذرا غور سے، توجہ ہے نا۔ 35 کافر علی نے، رات کو نبی نے نشان لگائے، ہاذا مصرع فلاں، ہاذا مصرع فلاں، ہاذا مصرع فلاں۔ یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا۔ ابھی مرنا تو اس نے کل ہے، یہ جو رات کو نشان لگا رہا ہے اسے خبر کیسے ہو گئی؟ لوگ کہتے ہیں نبی کو غیب کا علم نہیں، غیب کی خبر نہیں۔ میں نے کہا بدر کا ماحول بتا رہا ہے، مرنے والے تو کل مریں گے، نبی تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس دائرے میں وہ مرے نام لے کے، اور ہو سکتا ہے وہ لائن سے باہر مر جاتا۔ نہیں، کہا جہاں نبی دائرہ لگائے ممکن ہی نہیں ہے کہ کافر باہر جا کے مر جائے، یہی دائرہ ہے، یہی مرنا ہوگا۔ اگر کافروں کے لیے نبی حد قائم کر رہا ہے نا کہ یہ اسی کے اندر مرے گا، اور مولائیوں اپنے مقدر پہ ناز کرو جو در علی پہ بیٹھے ہوئے ہو، یہ نشانے ان کے لگائے ہوئے ہیں، جبھی تو یہاں حیدر 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 رات کو نبی نے نشانے لگائے۔ توجہ فرمائیں، بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں۔
نشان نبی لگا رہا ہے اور صبح ٹھکانے علی لگا رہا ہے. ناسبیوں خارجیوں بچ کے، علی نبی کے اندر اتنی اکائی ہے اور اتنا قرب ہے، نشان نبی لگاتا ہے، ٹھکانے علی لگاتا ہے، اور علی گراتا بھی ادھر ہے جدھر نشانہ نبی لگائے. گرایا علی نے نا، پر دائرے سے باہر نہیں گرایا، اسی دائرے میں گرایا جہاں نبی نے اشارہ کیا ہے. ذرا بچ کے رہنا، ان دونوں بھائیوں میں اتنا قرب ہے، ایک بھائی نشانے لگاتا ہے، دوسرا بھائی ٹھکانے لگاتا ہے. ذرا بچ کے، ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے. تو آگے میں جس علی کی بات کر رہا ہوں، قرآن بتا رہا ہے شاہ وہ ہے جو طاقتور ہو، جو جسیم ہو، جو قوی ہو، اور ساتھ فرمایا بسطتاً فی العلم والجسم، علمی کمال بھی ہو، اور علمی کمال میرے علی کا یہ ہے. نبی نے فرمایا اے صحابہ اقداکم علی، تم میں سب سے بڑا قاضی علی ہے. نہیں دیلا سبحان اللہ، تم میں سب سے بڑا قاضی دیلا نہیں، تم میں سب سے بڑا قاضی، جسے نبی نے سب سے بڑا قاضی کہا ہو. چونکہ یہ عنوان 5 تن کا ہے نا، تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں علی شاہ ولایت کیوں ہے. وہ ولایت کا شاہ اس لیے ہے کہ علی جس میدان میں بھی گیا ہے نا، بڑے بڑے بہادروں کے پیٹے پانی کر کے آیا. سامنے کوئی ٹک نہیں سکا. ایک آیا تھا جو کہتا تھا 1000 سے اکیلا لڑتا ہوں. کہا 1000 سے لڑتا ہوگا، کبھی کرار سے بھی تو لڑ کے دے. وہ زور 1000 میں کہا جو تنہا ہے میرے کرار میں ہے. سامنے آیا، ایک ہی ضرب لگائی، 2 ٹکڑے کر دیا. اور اس دن بھی عجیب معاملہ ہوا، نبی نے اپنی دستار ان کے سر پہ رکھی تھی. آج بڑے بڑے لوگوں کو نبی کی دستار کی سمجھ نہیں. آج بڑے بڑے لوگ بڑی باندھ کے، بڑی سجا کے، بڑے ول دے دے کے اتنی پیاری پگ باندھتے ہیں. میں نے کہا ٹھگ، تیری پگ رنگ برنگی اتنا ڈیزائن بنا کے، میں نے کہا تیری پگ کسی کھاتے میں نہیں ہے. ایسی لاکھ پگ بھی ہو تو علی والی پگ کے سامنے کھ بھی نہیں ہے. وہ پگ جو نبی نے اپنے سر سے اتار کے علی کے سر پہ رکھی. اگر پگ تمہیں عزیز ہے تو پھر اس پگ کا بھی احترام کر جو پگ اللہ نے نبی کے ذریعے سے علی کے سر پہ رکھوائی تھی. اور اس پگ کی قوت یہ ولایت کی، یہ امامت کی، یہ علی المرتضیٰ کو جو طریقت کی، روحانیت کی، معرفت کی جو شان ملی ہے نا، ایسے ہی نہیں ہم نے علی کو مانا ہے. قرآن بتاتا ہے شاہ وہ ہوگا جو شجاع بھی ہو اور علم کے میدان میں آئے تو کوئی سامنے ٹک نہ سکے، تلوار لے کے آئے تو کوئی سامنے ٹک نہ سکے. میں اس علی المرتضیٰ کی بات کر رہا ہوں. الغرض اب اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ اسے تو اللہ نے چنا ہے، تم اس کے منکر ہو گئے. اسے تو اللہ نے چنا ہے. اب سنیے، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ملک عطا فرماتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالی وسیع ترین علم والا ہے. اور آگے فرمایا وقال لهم نبیہم، اب خطاب شروع ہو رہا ہے. اس سے پہلے ساری تمہید کی قبلہ، اب بات شروع کر رہا ہوں. وقال لهم نبیہم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے کہ ان آیت ملکی ہی، تمہیں یقین نہیں ہے نا کہ یہی بادشاہ ہے، توہین ہو جائے گی. کہا نہیں دفناتا، کوئی ایسی جگہ ہو جائے یہ صحیح محفوظ ہو جائے. پیالہ منہ سے لگا دیا، پی لیا، خون پی لیا. حالانکہ شریعت محمدیہ میں اٹھائیں گے 4 سپارہ، حرمت علیکم المیتۃ والدم، خون پینا حرام ہے، حرام ہے کسی اور کا ہو. صحابی نے یہاں دلیل کا بھی انتظار نہیں کیا، صحابی کو بس اتنا ہی کافی تھا نبی کا خون ہے، پی لیا. حضور کی بارگاہ میں آ گئے. حضور نے پوچھا ابن زبیر کیا کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ برداشت نہیں ہو کہ زمین میں ڈال دوں، کسی کا قدم آ جائے توہین ہو جائے، تو میں نے پی لیا. حضور مسکرائے اور فمسح یدہ علی راسہ، اپنا دست انور ان کے سر پہ پھیرا، گویا شاباش دی. اور ابن زبیر میں نے تو تیرے عشق کا امتحان دیا تھا، تو سچا نکل آیا. خون پی کے آ رہے، وہ خون پی کے آ رہے ہیں، نبی انہیں مسح کروا رہے ہیں، سر کے اوپر شفقت سے ہاتھ پھیر رہے ہیں. اور ساتھ ایک دعا دی، فرمایا لا تمسک النار، خون میرا پیا ہے نا، اب جہنم تیرے قریب نہیں آئی. لوگ اپنے پاس سے گھڑ گھڑ کے نعرے مارتے ہیں جنتی
جنتی کے. اور میں نے کہا جنتی تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں یہ پتا ہو کہ خون نبی کا مقام کیا ہے, خون نبی کی تعظیم کیا ہے, خون نبی کا احترام کیا ہے. آج اگر نبی کے خون کے سامنے آپ یزید بن کے کھڑے ہو جائیں اور پھر کہیں گے نہیں ہم بھی چلے جائیں گے جنت میں نے کہا جس جنت میں ایسا یزید جائے گا ہم تو نہیں جائیں گے, یزید والی جنت میں تو ہم نہیں جائیں گے. وہ ایک سباق نامی آدمی تھا, حسن بن سباق پتہ نہیں کیا تھا, اس نے بھی اپنی جنت بنائی ہوئی تھی. میں آج آپ کو بتا دوں یہ جو خود زبردستی ہر ایک کو جنت میں دھکیل رہے ہیں نا, یا گجرات میں امام دینا تھا, امام دینا, وہ ایک دن بڑا تھکا, اس کی شاعری بڑی عجیب ہوتی تھی. وہ کہتا ہے تیرے گونڈے میں درد جگر امام دینا, تیرے گونڈے میں درد, کئیوں کا جگر ادھر بھی ہوتا ہے, تیرے گونڈے میں درد جگر مام دینا, تو کھا دو بھی آلو مٹر مام دینا, جنت کی کوئی سیٹ خالی نہیں ہے, تو چھیتی سے دوزخ میں بڑھ مام. مگر سیٹ ہی لینی ہے, ایسی جنت نہیں چاہیے بھائی. حدیث میں آتا حضور فرماتے ہیں قیامت سے قبل ایک دجال آئے گا, اس کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں دوزخ ایک میں جنت اٹھا کے پھر رہا ہوگا, اور فرمایا اس دجال کی جو دوزخ ہوگی وہ مومنوں کی جنت, اور اس کی جو جنت ہوگی وہ مومنوں کی دوزخ. الٹ ہوگا. تو یہ جو اہل بیت کے مخالف اپنی جنتیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ وہی دجال کے بچے ہیں. مہدی آئے گا علی کا بیٹا, میں بھی پوچھوں گا تجھے علی ہضم نہیں ہوا, مہدی کی صفوں میں کیا کر رہا ہے. جنہیں علی برداشت نہیں ہوتا, جی ہم مہدی کے غلام بنیں گے. اور قربان جائے تجھے تو ابھی تک باپ کی سمجھ نہیں آئی, تجھے پچھلے 11 سمجھ نہیں آئے, بار بار کہاں سے سمجھ آئے, تو 11 پہ 11 ہماری مار کھا کے بیٹھا ہوا ہے. جب ان کا نام آتا ہے تو زمین میں گڑ جاتا ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ امام مہدی جب آئیں گے تو ان کے مقابلے میں سفیانی آئے گا, مقابلے میں سفیانی آئے گا, اور یہ سفیانی ہی وہ ہوں گے جو دجال کے سپاہی ہوں گے. تو دجال کے ہاتھ میں ادھر جنت, ایک طرف جنت ایک طرف دوزخ ہوگی. نبی نے فرمایا اس کی دوزخ کو دوزخ نہ سمجھنا, اس کی جنت کو جنت نہ سمجھنا. اب یہ جسے چاہے جہاں مرضی گھساتے رہے, یہ جسے جنتی کہہ رہے ہیں نا, اصل مسئلہ کچھ اور. آپ سن لیں, آپ سن لیں, گھر بیٹھے ہوئے دفتر کھولا ہوا ہے, اسے بھی گھسایا اسے بھی گھسایا, خود بھی گھس گئے. ابھی تو فیصلے قیامت کے دن ہونے ہیں, یہ پہلے فیصلے کر کے بیٹھے ہوئے ہم جنتی ہیں, اپنے آپ کو بھی جنتی بنایا ہوا ہے. ان کے مرید بھی ان کی جنتی کے نعرے مار رہے ہیں, ان کے یہ جو آج کل کے پیداوار ہے. اور خدا کا خوف کرو, جسے نبی نے جنتی فرمایا ہے. میں اس ابن زبیر کی بات کر رہا ہوں, پیالہ خون کا پیا تھا, نبی کی بارگاہ میں آئے, نبی نے فرمایا لا تمسک النار, ابن زبیر تو نے ایک پیالہ پی لیا ہے نا, اب جہنم تیرے قریب آنے والی, جہنم تیرے قریب آنے والی. میں پوچھتا ہوں سنیو, جس کی رگوں میں ایک پیالہ چلا جائے, توجہ ہے کہ نہیں, جس کی رگوں میں ایک پیالہ چلا جائے وہ تو جہنم اس سے دور ہو جاتی ہے. اور جس حسین کی نس نس میں نبی کا خون چل رہا ہو. آخر میں ایک روایت پیش کر کے کتاب ختم کر رہا ہوں. حضور کے صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ, تو حضور کے تمام اصحاب پر ہماری جان قربان, حضور کے تمام برحق اصحاب پر ہماری جان قربان, ان کے قدموں سے لگنے والی دھول پر ہماری جان, ان کا سرما ہے ہماری آنکھوں کا. حضور کے سچے صحابہ سنیں, حضرت ابو ہریرہ یہ راوی ہے 6,000 حدیثوں کے, لیکن یہ بھی لوگوں نے غلط فہمی پھیلائی ہوئی ہے کہ یہی سب سے بڑے راوی ہیں. اور بھائی خدا کا واسطہ ہے, علی دشمنی اتنی نہ رکھا کرو, جسے نبی نے اپنے علم کے شہر کا دروازہ لگایا. یہاں آپ جڑا والا میں چلے جائیے, میرے دائیں بائیں کوٹھیاں بڑی شاندار بنی ہوئی, آپ اٹھے جو سب سے اچھی کوٹھی ہے اس کا دروازہ بھی بڑا شاندار ہوگا. یعنی جس کے پاس پیسے اچھے ہو نا, وہ گھر کے اندر بھی پیسے اچھے لگاتا ہے, دروازہ بھی مہنگا لگاتا ہے. کوئی لکڑی سوات سے لے آتا ہے, کوئی لکڑی گلگت سے لے کے آتا ہے, کوئی بشام سے لے آتا ہے. جن کے پاس پیسے اور بھی زیادہ ہو, کوئی انگلینڈ سے, کوئی اٹلی سے, انگلش بھی لو, امریکن بھی لو, کینیڈین بھی لو, مہنگی سے مہنگی. کیوں کہا دروازہ باہر جو لگا ہوا ہے نا وہ اتنا شاندار ہو جس نے اندر گھر میں دیکھنا, آ کے دیکھنا, بعد میں دیکھنا ہے. بعض تو ایسے جو باہر سے بھی دروازہ دیکھ کے نکل جاتے ہیں, تو جو دیکھ کے باہر سے نکل جائے اسے بھی پتا ہو, جو اندر آئے اسے پہلے پتا ہو کہ اندر بڑا شاندار ہے. تو دروازہ جیسا گھر ویسا دروازہ. تمہارے پاس پیسے چوکھے آ جائے تو دروازہ
علیحدہ لگاتے ہو؟ شہر نبی کا ہو، دروازہ کیسا لگانا ہے؟ اور نبی نے ایک ہی دروازہ لگایا جو ناصبیوں کو آج تک ہضم نہیں ہوا، اور اس دروازے کا نام علی ہے۔ فرمایا گھر میرا ہے، دروازہ میرا ہے، کسے چاہوں میں دروازہ بنا رہا ہوں۔ اور دروازہ علی کو بنایا۔ دروازہ کسے بنایا؟ ڈیلانی مولا اب محفل آپ آئے ہیں نا، میری روٹی کھانے نہیں آئے، تیرا کھانا تے تیرے گیت گاواں۔ وہ بولو یا رسول اللہ، تو کھانے لنگر آئے ہیں علی کا، نعرہ علی کا لگاتے ہوئے موت پڑتی ہے۔ ذرا بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ شاباش، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج کی روٹی تو آپ نے حلال کر لی ہے، بارک اللہ۔ اب دیکھیے یہ دروازہ علی المرتضیٰ کا، محمد مصطفیٰ کے شہر کا دروازہ ہے۔ 12,000 حدیثوں کے راوی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علم مصطفیٰ کے شہر کا دروازہ ہو اور روایتیں 2 4 5 7 10 20۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے نبی کے فیصلے پر اعتراض کیا۔ علم یہاں سے جو بھی نکل رہا ہے وہ علی کے واسطے سے نکل رہا ہے، مولا علی کے۔ اب ہم سے تو نہ لڑو، دروازہ تو حضور نے خود لگایا، تو گھر سے جو شے باہر جائے گی وہ دروازے سے تو جائے گی، تو یہ دروازہ نبی نے لگایا ہوا ہے۔ جو ہم سے اس مسئلے میں لڑتا ہے نا، اصل میں اس کی ہمت نہیں، وہ نبی سے لڑ نہیں سکتا، وہ ہم کمزوروں سے آ کے لڑتا ہے، بھائی وہاں ہماری بات نہیں، اب یہیں لڑ لیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا بغض علی کا تھا، بغض علی کا تھا، غلاموں سے الجھ رہے، غلاموں سے الجھ رہے، کل علی سے الجھتے تھے، آج غلاموں سے الجھ رہے۔ نہ کرو، مولا علی 12,000 حدیثوں کے راوی، کتنے؟ بلکہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، اللہ ان کے وجود کو سلامت رکھے، انہوں نے ابھی ایک موسوعہ القادریہ ابھی کل پرسوں جاری کر دیا، اس کے اندر تقریباً وہ کہتے ہیں 13,000، 12 تو میں بتا رہا ہوں نا، وہ 13,000 حدیثیں بتا رہے ہیں، میں مولا علی کی جمع کر دی ہے ان کے اندر، روایت مولا علی کی۔ معلوم یہ ہوا شہر علم کا دروازہ ہو تو ایسا ہو، شہر علم کا دروازہ ہو تو ایسا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ 6,000 حدیثوں کے راوی۔ آخری بات کر رہا ہوں، ایک دن حضور یوں مسجد میں بیٹھے، صحابہ اکرام سارے بیٹھے، سیدنا ابو بکر صدیق، کہو ان کے قدموں پر ہماری جان قربان، سیدنا عمر فاروق ان کے قدموں پر، ڈیلانی بولنا بلند آواز سے بولو، ان کے قدموں پر، حضرت عثمان غنی ان کے قدموں پر، حضور کے تمام برحق صحابہ پر ہماری جانیں قربان ہیں۔ سنیں، صحابہ بیٹھے، یک بہ یک حضور کے قلب انور میں کوئی خیال آیا، حضور باہر نکل گئے۔ کچھ دیر گزری، صحابہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ قریبی قبیلہ بنی حوازن کا ہے، کہیں سرکار کو نقصان نہ دے دے، تو سارے اٹھے، ایک ادھر چلا گیا، ایک ادھر، ایک یمین کو، ایک یسار کو، ایک امام کو، ایک خلف کو، ایک ادھر، ہر سمت میں صحابہ اکرام نکل گئے۔ ابو ہریرہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا یہ جو قریب باغ ہے نا، میں باغ میں جا کے دیکھتا ہوں، حضور کو باغ میں جا کے ڈھونڈتا ہوں، لیکن جب جا کے دیکھا مقفل تھا، دروازہ بند تھا، تو کھال ایک جس سے پانی لگایا جاتا ہے، آپ کے یہاں جڑا والا میں فصلیں شصلیں ہوتی ہیں، کھال جہاں سے پانی لگایا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے کہ میں نے سوچا دروازہ بند ہے تو کیا ہوا، میں نے تو سرکار کو ڈھونڈ کے چھوڑنا ہے، تلاش کر کے چھوڑوں گا۔ کھال کے راستے سے اندر چلے گئے، اندر گئے تو دیکھا حضور کا چہرہ دوسری طرف، اور حضور نے حضرت ابو ہریرہ کے آنے پر دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا، دونوں سلسلے حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تو ہے۔ اچھا، یہاں جو میں ذوق سے کہہ رہا ہوں کہ حضور نے بغیر دیکھے بھی حضرت ابو ہریرہ کے قدموں سے پہچان لیا تھا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بخاری شریف کے متن میں ہے کہ حضور معراج میں تشریف لے گئے، واپس آئے تو حضرت بلال سے ملاقات ہوئی، فرمایا اے بلال، تو صبح کے وقت جب نماز کے لیے اٹھا تھا نا، تو میں اس وقت جنت کی سیر کر رہا تھا، میں جنت کی سیر کر رہا تھا، یا بلال فإنی قد سمعت دف نعلیک بین یدی فی الجنہ، اے بلال تو مکے کی گلیوں میں چل رہا تھا، میں نے تیرے قدموں کی آواز جنت میں اپنے آگے سنی۔ آپ سمجھے نا، جو نبی جنت میں اپنے بلال کے قدموں کی آواز کو بھی سمجھ جاتا ہے کہ میرے بلال کی ہے، مکے میں اور کوئی نہیں چل رہا تھا، پر بلال ہی کے قدموں کو پہچان لیا، تو وہ حضرت ابو ہریرہ جو آئے تھے وہ کیسے نہ پہچانے؟ وہ تو عرش کے پاک کی خبریں دیتے ہیں، وہ تو قیامت سے ادھر کی خبریں دے رہے ہیں۔ ابو ہریرہ تو یوں باغ میں داخل ہوئے تھے، فرمایا ابو ہریرہ تو ہے آج کی یا رسول اللہ میں، فرمایا یہ جبریل تھے جن سے میں باتیں کر رہا تھا،
میرے رب نے میرے پاس وحی بھیجی ہے جبریل کے ذریعے سے، فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس شخص نے دل سے کہہ دیا نا لا الہ الا اللہ، خلوص سے لا الہ الا اللہ، کیا کہہ دیا؟ ذرا سارے مل کے کہہ دیں تاکہ نشان آپ کو بھی مل جائے، لا الہ الا اللہ۔ نبی فرما رہے جس نے یہ کہہ دیا جنت میں داخل ہو گئے، اونچا کہہ دے سبحان اللہ، جنت میں۔ جیسے ہی حضرت ابو ہریرہ نے سنا دوڑ پڑے یا رسول اللہ، میں جا کے صحابہ کو بتاتا ہوں، حضور نے آواز ماری ابو ہریرہ ذرا تھم کے ذرا ٹھہر جا، ایسی بھی کیا جلدی، رک جا۔ روکا، حضور نے اپنا ایک نال اتارا اور حضرت ابو ہریرہ کو دیا، فرمایا جا یہ ساتھ لے جا، خبر تو نے سنانی ہے پر یہ ساتھ رکھ، تاکہ جس وقت تو یہ خبر سنائے گا لوگ تجھے جھوٹا نہ کہیں، انہیں پتا چل جائے ابو ہریرہ سچا ہے۔ اچھا جڑا والا والوں، ابو ہریرہ کون ہے؟ صحابی۔ کون ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے جب وہ خبر جا کے حضور کی یہ روایت جو آئی ہے جو وحی نازل ہوئی اور حضور نے ارشاد فرمایا جا کے صحابہ کو بتائیں، لوگ جھوٹا سمجھتے نہیں، حضور ایک اور شان بتانا چاہ رہے تھے، حضور بتانا چاہ رہے تھے ابو ہریرہ یہ میرا نال لے جا، اس کی وجہ سے لوگ تجھے جھوٹا نہیں سمجھیں گے۔ حضور اپنے نال کا مقام بتا رہے تھے کہ صحابی کو سچا ثابت کرنا ہو تو نبی کا نال کافی ہوتا ہے، جن کے قدموں میں آیا ہوا جانور کا چمڑا صحابی کی سچائی کے لیے کافی ہو جاتا ہے، ان کے کندھے پہ آئے ہوئے حسین کا مقام ہوتا ہے۔ یہ مقام و مرتبہ ہے میرے حسین کا، مبارک ہو آپ کو جنہوں نے 5 تن کی محفل سجائی ہے۔ اور لوگوں یہ در نہ چھوڑنا، بچنا چاہتے ہو تمہاری نماز کام نہیں آئے گی، جتنی چاہے نمازیں پڑھ لو ابلیس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، جتنی چاہے پڑھ لو۔ وہ ایک خرگوش تھا مدینہ شریف کے اندر جس نے حضور سے کہا اتق اللہ یا محمد اتق اللہ، عدل کرے، خارجی تھا، خارجیوں کا باپ تھا، بڑے نماز، حضور فرمایا ان کی نمازیں تم ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، ان کی تلاوتوں کے سامنے اپنی تلاوت کو حقیر سمجھو گے۔ ٹخنوں سے اوپر انہوں نے اپنی شلواریں چڑھائی ہوں گی، داڑیاں گھنی ہوں گی، گال ابھرے ہوئے ہوں گے، یہ ماتھے کے یہاں 2 حصے ابھرے ہوئے ہوں گے، بڑے پکے ٹھکے نمازی، قاری، حاجی، معتمر، عبادت میں ٹاپ پہ ہوں گے، تم اپنی عبادتیں ان کے مقابلے میں گھٹیا سمجھو گے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، یہ دین سے ایسے نکل گئے ہوں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ اب آپ پوچھیں کہ خارجی ہے کون؟ یہ خارجی وہ ہے جو علی سے لڑے ہیں، جو علی سے لڑے خارجی، نبی اس کی نمازوں کو، اس کے حج کو، اس کی تلاوت کو، اس کی جمیع عبادات، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کسی کھاتے میں نہیں ہے۔ اور بھائی صحابہ کے دور میں جو عبادتیں کرے، حضور کے زمانے میں دشمن علی کا ہو، دل میں بغض علی کا ہو، اسے کوئی عبادت کام نہیں آتی، تو تیری عبادتیں کس بات کی مولی ہے، کس کھاتے میں؟ بچنا چاہتے ہو تو راستہ ایک ہی ہے، عمل پلے کم بھی ہونا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لڑ علی کا پکڑ لو۔ عبادتیں کم بھی ہوئی، اگر دروازہ علی کا پکڑا ہوا ہے نا، میں سید ہوں رسول اللہ کی لڑی سے، حضور کی آل سے، امام حسین کی لڑی سے، امام موسیٰ کاظم کا بچہ ہوں، میں آپ کو پوری ضمانت سے کہتا ہوں اہل بیت کا دیوانہ نہ یہاں خسارہ کھاتا ہے نہ وہاں خسارہ کھاتا ہے۔ بچنے کا ایک ہی رستہ ہے، در اہل بیت پکڑ لو لوگوں، اور جنہوں نے یہ در پکڑ لیا کبھی ٹھوکر کھانے والے نہیں۔ آخر میں ایک حدیث شریف پر خطاب ختم ہو گیا، حضور نے فرمایا لو ان رجلا سفر بین الرکن والمقام، اگر کوئی آدمی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے، یہ میں بار بار روایت پیش کرتا ہوں، میں جگانا چاہتا ہوں اس قوم کو، میں آپ کو خواب غفلت سے اٹھانا چاہتا ہوں، اور تم گھر میں نماز پڑھ کے ناز کرتے ہو اور حسین سے الجھتے ہو، تم اپنے محلے کی مسجد میں نمازیں پڑھ کے حسین کو آنکھیں دکھاتے ہو، تم لاہور کی یا کراچی کی کسی بڑی سے بڑی مسجد میں بیٹھ کے 4 سجدے ٹکرے مارنے کے بعد حسین سے الجھتے ہو، کسی کھاتے میں نہیں ہے تیری نمازیں۔ تیری مسجد کے مقابلے میں اللہ کا جو حرم ہے نا کعبہ، جس میں ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر، فرمایا اگر کوئی آدمی اس حرم کے اندر مسجد حرام میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھے، روزے رکھے،
بس صرف روٹی کھانے کے لیے باہر جائے، صرف وضو کے لیے باہر جائے، غسل کے لیے جائے، واپس آ کے پھر نماز میں، پھر روزے میں، ساری زندگی حجر اسود مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں روزے نمازیں روزے نمازیں روزے نمازیں روزے پڑھتا رہے، لقی اللہ، ادھر ہی موت آ جائے، جنازہ اس کا حرم سے اٹھے، وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد، پر دل میں میرے اہل بیت کا بغض ہو، دل میں علی سے پیار نہ ہو، دل میں حسن کا پہچان نہ ہو، دل میں حسین کا تعارف نہ ہو، دل میں زہرا کا ادب نہ ہو، لقی اللہ، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ ادخلہ اللہ النار، اللہ اسے حرم سے اٹھا کے سیدھا جہنم کی نظر کر دے گا۔ جب حرم کام نہ آیا تو تیری مسجد کس کھاتے کی ہے بھائی؟ کس کھاتے کی ہے؟ اللہ جانے تیری مسجد میں حلال کے پیسے لگے کہ حرام کے لگے، شرابیوں نے بھی پیسہ دیا ہوگا، زانیوں نے بھی دیا ہوگا، جوانیوں نے، پر جس حرم کو بنایا ہی ابراہیم نے ہے، جب بھی بنایا نبیوں نے بنایا، پاک ہاتھوں سے بنا، پاک حرم ہے جسے علی اور نبی نے پاک کیا، ادھر پاس کھڑے ہو کے بھی کوئی نمازیں پڑھتا رہے تو اسے اس کی نمازیں کام آنے والی، اگر دل میں علی نہیں۔ اور لوگوں، حضور کے اہل بیت پنج تن پاک کو پہچان لو، ایسا نہ ہو کہ موت اس حال میں آ جائے کہ تم نمازوں پہ بھروسہ کیے ہوئے ہو اور دل میں اہل بیت کا بغض ہو، تمہیں کسی عمل نے کام نہیں آنا۔ بس اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ عمل وہ کام آئے گا جو ادب کے ساتھ لے کے جاؤ گے، عشق کے ساتھ لے کے جاؤ گے، محبت کے ساتھ لے کے جاؤ گے، اہل بیت کی مودت کے ساتھ لے کے جاؤ گے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے اگر قیامت میں تو مان گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت اطہار کی کمال محبت، کمال مودت، کمال عشق عطا فرمائے اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ یہ جیسی تقریر آپ کے سامنے، میں پیشہ ور خطیب نہیں ہوں، میں مسجد کمیٹیوں کے چندوں پہ پلنے والا نہیں ہوں، ساری زندگی کسی سے 1 روپیہ لے کے کبھی خطاب پیسے پر، اجرت پر نہیں کیا کہ کوئی مجھے پیسہ دے کے کہے کہ یہ بیان کر دو، پیسہ دے کے کہے کہ یہ بیان کر دو۔ شکر ہے ساری زندگی کسی مسجد کی نوکری نہیں کی، بیٹا علی کا ہوں، بیٹا علی کا ہوں، امام حسین کی لڑی سے ہوں، جو کہا ہے بس علی کی اور حسین کی رضا کے لیے اور نبی کی اور خدا کی رضا کے لیے کہا ہے۔ اگر آپ کو یہ قبول ہو تو آپ کا نصیب، اور اگر آپ کو یہ بہت چبھنے لگے تو کوئی بات نہیں، ہم بھی خارجیوں ناسبیوں کو چبھنے کے لیے یہ باتیں کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور دین و ایمان میں برکت نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔ والسلام علیکم۔